व्यू 360 में। कराची में आलूदगी की तशवीशनाक सूरत-ए-हाल, एयर क्वालिटी पर कौन नजर रख रहा है? लोग बच्चों को अपने स्कूलों को छोड़ने जाते हैं और लेने जाते हैं, उस वक्त सबसे ज़्यादा पोल्यूशन होता है उन इलाकों में जहाँ स्कूल ज़्यादा हैं। एक अहम कानून जो अमेरिका में घरेलू तशद्दुद से मुतासरा पाकिस्तानी खवातीन को भी कदम जमाने में मदद दे सकता है। एप्लीकेशन सबमिट के विदिन 6 वीक्स में आपको 18 मंथ्स का एक्सटेंशन मिलता है। और फेफड़ों का कैंसर सिर्फ तंबाकू नोशी करने वालों का मसला नहीं, हम लाए हैं नई तिब्बी हिदायत की तफसील। अब हमारे पास ऐसी दवाएं हैं जो हकीकतन मखसूस खुलियों को निशाना बना सकती हैं। पाकिस्तान में फ़िज़ाई आलूदगी माहौलियाती तब्दीली से निपटने की कोशिशों को कैसे मुतासर कर रही है, आज इस बारे में हम बात करेंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुशीर बराए माहौलियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम से कुछ ही देर में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूँ सारा जमान। पाकिस्तान में सिर्फ लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरी नहीं बल्कि कराची भी शदीद आलूदगी का शिकार है। आबादी के लिहाज से मुल्क के सबसे बड़े शहर में तिब्बी माहिरीन के मुताबिक बढ़ती हुई फ़िज़ाई आलूदगी से न सिर्फ सांस और दिल के अमराज बढ़ रहे हैं बल्कि बच्चे पैदाइश से पहले ही माँ के पेट में मुतासर हो रहे हैं। सदरा डार हमें मिलवा रही हैं कुछ शहरियों से जो एयर क्वालिटी पे बाकायदा नज़र रखते हैं और चाहते हैं कि हर शहरी इस पर तवज्जो दे, क्योंकि ये सबका मसला है और इसका हल भी शहरियों के पास ही है। इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं, आप मेरे अतराफ में ट्रैफिक देख सकते हैं, इसका शोर भी सुन सकते हैं, लेकिन जो आप नहीं देख सकते वो मुझे मेरा मोबाइल फ़ोन बता रहा है। ये मुझे बता रहा है कि इस वक्त यहाँ पर फ़िज़ाई आलूदगी की सूरत हाल कोई इतनी अच्छी नहीं, और अब ये मसला शहर कराची का सबसे संगीन मसला बनता जा रहा है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची शदीद फ़िज़ाई आलूदगी की लपेट में रहता है। इसकी वजह खुश्क मौसम समेत ऐसे अवामिल हैं जिनके सबब यहाँ सांस लेना भी मुहाल हो गया है। फ़िज़ा क्लियर नज़र आती है, लेकिन उसके अलावा भी जो है जब हम बाहर निकलते हैं किसी फ़िज़िकल एक्टिविटी में या थोड़ी सी वॉक करें या जॉगिंग करें तो एकदम सांस लेने में जो दुश्वारी होने लगती है। बाहर खुली फ़िज़ा में कुछ खा नहीं सकते, हवा साफ़ नहीं है। मोस्टली सुबह के टाइम जो हम कहते हैं कि बहुत अच्छी हवा हमें मिलनी चाहिए, सुबह के टाइम में भी हमें वो हवा नहीं मिल रही होती। आगा खान अस्पताल के डॉक्टर ज़फ़र फ़ातमी फ़िज़ाई आलूदगी से पैदा होने वाले सेहत के मसाइल पर तहकीक कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ये मसला पैदाइश से पहले ही बच्चों को मुतासिर करने लगा है। लो बर्थ वेट जो बच्चों की पैदाइश है उसकी जो बर्थ वेट है वो तकरीबन 100 ग्राम्स कम हो जाता है। पाकिस्तान एयर क्वालिटी इनिशिएटिव के बानी आबिद उमर ने कराची में पहली बार 2016 में ऐसे मॉनिटर नस्ब किए। वो कहते हैं कि सब एयर क्वालिटी मॉनिटर्स बराबर नहीं होते और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सूबाई हुकूमत को आला मेयार के सेंसर्स नस्ब करने की ज़रूरत है। हुकूमत को जो लगाने चाहिए, जो रेफरेंस स्टैंडर्ड मॉनिटर्स कहलाते हैं, वो करोड़ों का एक होता है। तो इनमें मतलब कहने प्राइस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन इनमें डेटा क्वालिटी का भी फ़र्क है। वो रेफरेंस स्टैंडर्ड मॉनिटर्स हैं, उनकी एक्यूरेसी है 99.99% और जो ये लो कॉस्ट हैं उनकी एक्यूरेसी है सिर्फ 98%। सोफिया हसनैन आलूदगी को जांचने के लिए मॉनिटर्स खुद तैयार कर रही हैं। जो छोटी डिवाइस आपने देखी है वो बहुत ही बेसिक सा यूनिट है जो कि पार्टिकुलेट मैटर 2.5 ही सिर्फ मेजर करता है और उसको आप जो एक नॉर्मल फ़ोन चार्जर के थ्रू चला सकते हैं। लेकिन इसके अलावा इसे पार्टिकुलेट मैटर 2.5 जो है वो उसकी जो वजूहात हैं उसके पीछे, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड के पार्टिकल्स, सल्फ़र डाइऑक्साइड के पार्टिकल्स, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के पार्टिकल्स या और भी किसी गैस के पार्टिकल्स, तो उनको भी आइसोलेट करने के लिए हमने कुछ ऐसे यूनिट्स भी बनाए हैं जो ये सारे गैसेस को सेंस कर सकते हैं। पार्टिकुलेट मैटर्स वो छोटे ज़र्रात हैं जो आलूदा फ़िज़ा, धूल मट्टी और स्मोग में सांस लेने के दौरान जिस्म में दाखिल होते हैं और सेहत को मुतासिर करते हैं। कराची के मुख्तलिफ मुकामात पर नस्ब 1 दर्जन से ज़ायद मॉनिटर्स का डाटा ये बताता है हर गुज़रते दिन के साथ फ़िज़ा में पार्टिकुलेट मैटर की मिक़दार में ख़तरनाक हद तक इजाफ़ा हो रहा है। ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो ट्रैफिक का है, लेकिन जो मतलब जिस बात से सबसे ज़्यादा परेशानी हुई वो ये कि स्कूल के जब लोग बच्चों को अपने स्कूलों को छोड़ने जाते हैं और लेने जाते हैं उस वक्त सबसे ज़्यादा पोल्यूशन होता है उन इलाकों में जहाँ स्कूल ज़्यादा हैं। लाहौर की निस्बत कराची में समंदरी हवा इस फ़िज़ाई आलूदगी का किसी हद तक मुकाबला कर रही है, लेकिन बढ़ता हुआ ट्रैफिक, धुएँ का अखराज और सब्ज़े में कमी जैसे अवामिल
शहर के बासियों को इस माहौल का आदी बना रहे हैं। मेन शाहराहों पे डिस्प्ले होना चाहिए कि भाई आज कितना एयर क्वालिटी कैसी है, किस वक्त ख़राब है, ज़्यादा है, तो उसी हिसाब से आदमी या पॉपुलेशन डिसीजन ले सकता है कि मुझे आज मार्केटिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो अवेयरनेस बढ़ेगी लोगों की, ख़ुद भी वो शायद उसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें ताकि उसकी रिडक्शन हो। फ़िज़ाई आलूदगी आज कितनी है जानने के लिए IQ Air और लिंक्ड थिंग्स जैसी मुख्तलिफ ऐप्स दस्तयाब है जो शहर भर में नस्ब मॉनिटर से 24 घंटे डाटा इकट्ठा करके लोगों को बाखबर रखती हैं। कराची की इन सड़कों से रोज़ाना लाखों गाड़ियां गुजरती हैं। सैकड़ों अफराद पैदल मुसाफत तय करके अपने घरों को लौटते हैं और साथ लेके जाते हैं वो फ़िज़ाई आलूदगी जो उनकी सेहत को बुरी तरह मुतासर कर रही है। माहिरीन के मुताबिक अगर हर शख्स इनफरादी सतह पर अपनी मामूलाती ज़िंदगी में थोड़ी बहुत भी तब्दीलियाँ ले आए तो इस मसले से निमटना कोई मुश्किल बात नहीं। सिद्रा डार, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची। सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी या सीपा के कराची में 2 एयर क्वालिटी मॉनिटर्स हैं। एक कोरंगी में दफ्तर में नस्ब है और एक इदारे की मोबाइल वैन में। एयर क्वालिटी पे काम करने वाले गैर सरकारी माहिरीन की शिकायत है कि इदारा इन मॉनिटर्स का डेटा कम ही देता है, तवील वक्फे के बाद जारी करता है। अक्सर ये मॉनिटर्स ख़राब रहते हैं, ख़ासतौर पर सरकारी मोबाइल मॉनिटर। वॉइस ऑफ अमेरिका ने सिलसिले में सीपा का मौक़िफ़ जानने के लिए कई बार रब्ता किया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तो सीपा के आला एहलकार अगर हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं तो हमारी आपसे दरख्वास्त है कि एयर क्वालिटी को मॉनिटर करने के इक़दाम से हमें आगाह करें। आलूदगी माहौलियाती तब्दीली की भी एक बहुत बड़ी वजह है। इससे निमटने के लिए हुकूमत पाकिस्तान के आदाव पे आज हम बात करेंगे वज़ीर आज़म के मुशीर बराए माहौलियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम से। मलिक साहब बहुत शुक्रिया व्यू 360 में शिरकत का। इस वक्त जो आलूदगी की सूरत हाल है आप उसको देख रहे हैं, आपके ख्याल में माहौलियात से मुतल्लिक अहदाफ को जिनके लिए आप ही ज़िम्मेदार हैं, जिनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए कितना मुतासर कर रही है ये आलूदगी और क्यों वादों और मनसूबों के बावजूद सूरत हाल ऐसी है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि ये बिल्कुल आपने सही फरमाया कि ये एक बहुत अहम मसला बन चुका है इस वक्त पाकिस्तान का, और तमाम बड़े शहरों के अंदर ये जो आलूदगी है जिसको एयर पोल्यूशन कहते हैं ये फैली, और ये एक साइलेंट किलर है जिससे कि हमारी जो अमवात की शरह है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और इसके साथ डील करने की अर्जेंट ज़रूरत है। अभी हम नेक्स्ट वीक ही इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को एक क्लीन एयर के मुतालिक मीडियम और लॉन्ग टर्म और विजन जो है वो पेश कर रहे हैं, और इसमें बहुत सारे अवामिल हैं। मेजर जो इसका इशू है वो ट्रांसपोर्ट से एमिनेट करता है, और ट्रांसपोर्ट तकरीबन 40% के करीब वजह बनती है आलूदगी की। उसके बाद इसके अंदर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं जिसमें आपके स्टील फर्नेसेस हैं, ब्रिक किल्स हैं, वो आ जाते हैं। फिर आपका क्रॉप बर्निंग जो है वो एक इशू है जो कि इसमें ऐड करता है और इसको बढ़ाता है। और इन तमाम अवामिल के साथ फिर कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि स्पेशली लाहौर शहर के लिए जहाँ पर भी ये काफ़ी बड़ा इशू है, वो क्रॉस बॉर्डर स्मॉग से डील करते हैं। अच्छा, आपने ये कहा कि आप आने वाले दिनों में एक स्ट्रैटेजी देंगे, आप क्या उसका कोई थोड़ा सा खाका, कोई 1-2 पॉइंट्स हमें बता सकते हैं? क्योंकि जो वजूहात जिनकी आपने निशानदेही की, माहिरीन जो साइंसी माहिरीन है वो भी इससे इत्तफाक करते हैं, तो मसला क्यों है, क्या है, ये तो लोग जानते हैं, हल क्या है, ये इस बारे में अगर आप कुछ आइडिया दे सकें कि अब आप लोग क्या करने वाले हैं? हाँ, देखिए इसमें जो हल है वो भी एक बिहेवियर चेंज मांगता है, और ये तमाम सिर्फ हुकूमत नहीं कर सकती, तमाम आवाम की तरफ से भी इसमें कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। इसका जिस तरह जो वजूहात हैं वो भी सामने हैं, तो हल भी इसका कोई इतना मुश्किल हल नहीं है, लेकिन उसकी इन्फोर्समेंट ज़रूरी है। मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ कि ट्रांसपोर्ट के अंदर हमारा जो फ्यूल क्वालिटी है जो कि हम डालते हैं वो ऑलरेडी हम डिसीजन कर चुके हैं कि यूरो 2 से यूरो 5 पे ले जाना है। अभी उसकी इन्फोर्समेंट पूरी तरह नहीं हो रही, उसकी ज़रूरत है हमें करने की। इसके साथ साथ जो हमारी गाड़ियों की तादाद बढ़ रही है एक एक्सपोनेंशियल रेट के साथ, उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, स्पेशली जो हमारे क्राउड एरियाज़ हैं उनके अंदर। फिर हमारा जिस तरह अभी आपके रिपोर्ट में बताया गया कि स्कूल के एरियाज़ के अंदर और स्कूल टाइमिंग्स के ऊपर सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूशन हो जाती है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इंट्रोड्यूस करें, स्पेशली स्कूल व्हीकल्स के लिए, जो स्कूल की बसेस होती हैं उसके लिए। और वैसे भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ाने की ज़रूरत है। अब तकरीबन 40% जो है ट्रांसपोर्ट वो हमारी ये 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स हैं, किंची रिक्शाज हैं जिनको ओवरलोड करके वो ज़्यादा पोल्यूशन करते हैं, उनको ईवी की तरफ शिफ्ट करने की ज़रूरत है। अच्छा। इसी तरह
میں اسکربرز لگانے کی ضرورت ہے. جو ہمارے بھٹے ہیں ان میں زگ زیگ ٹیکنالوجی سے. اچھا بھٹوں میں جیسے آپ نے انڈسٹری کی بات کی, اب ایندھن جو ہے وہ ظاہر ہے ایک تو گاڑیوں میں جو کم اچھے معیار کا, تمام وہیکلز میں جو کم اچھے معیار کا ایندھن استعمال ہوتا ہے, وہ آپ نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا, وہ ایک ایشو ہے. کوئلے کی میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی کیونکہ بہت سی انڈسٹریز میں پاکستان میں کوئلہ ہی استعمال ہو رہا ہے. بھٹوں کا ڈیزائن چینج بھی ہوا ہے لیکن کوئلہ استعمال ہوتا ہے. کوئلہ یونیورسلی از نون ایز اے ڈرٹی فیول, کہ یہ صاف فیول نہیں ہے, صاف ایندھن نہیں ہے. پھر بھی جب ہم پاکستان کی فیوچر انرجی فورکاسٹ دیکھتے ہیں جو 2019 میں پیش کی گئی تھی, تو اس میں یہ ذکر ہے کہ 2030 تک کوئلے سے چلنے والے توانائی کے 8 منصوبے جو ہیں وہ لگائے جائیں گے, اور کوئلے پہ جو انحصار ہے وہ 3% جو موجودہ ہے اس سے بڑھ کے 11 سے 15% تک چلا جائے گا. تو کیوں پاکستان کوئلے پہ اپنا جو انحصار ہے وہ بڑھا رہا ہے یا کوئلے کا استعمال بڑھا رہا ہے؟ دیکھیں کوئلے میں پاکستان کا جو انحصار کوئلے کے اوپر ہے وہ دنیا میں سب سے کم ممالک میں سے شامل ہے. اس وقت دنیا, آپ انڈیا کو دیکھ لیں یا چائنا کو دیکھ لیں, ہمارے دونوں ہمسائیں ہیں, دونوں کا 70% سے زیادہ کوئلے پر انحصار ہے. ہمارا 10% ہے اور اس کو بھی ہم انشاءاللہ کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی جو ہم نے اپنے ٹارگٹس لیے ہیں اپنے لیے ٹل 2030, اس میں ہم اپنی 60% انرجی مکس کو زیرو کاربن انرجی کرنے جا رہے ہیں. اس کے بعد ہم نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ ابھی COP26 پہ ایک اگریمنٹ سائن کیا ہے جو کہ انرجی ٹرانزیشن میکینزم جس کو کہتے ہیں, اور اس کے تحت جو ہمارے ایگزسٹنگ کوئلے کے منصوبے جو آپ نے ذکر کیا جن کا, ہم ان میں سے بھی باہر آنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہم اس میں سے اپنے آپ کو ان لاک کر سکیں. لیکن ہم صرف دنیا کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کلین انرجی کی طرف جانے کے لیے تیار ہے. یہ ہمارا بھی اس میں فائدہ ہے اور دنیا کا بھی فائدہ ہے, لیکن اس کو پاکستان کے لیے پینلٹی نہیں بننا چاہیے. اچھا, اس کے باوجود ہم نے یہ دیکھا کہ COP26 میں بھی پاکستان نے کم از کم یہ جو زیرو ہے کاربن کا جو اخراج کو نیٹ زیرو کی طرف لانے میں, پاکستان نے کہا کہ ہم اس میں بلیو نہیں کرتے, بلکہ آپ کا ہی ایک انٹرویو شائع ہوا تھا جس میں آپ نے کہا کہ ہم اتنے بڑے پولیوٹرز نہیں ہیں کہ ہم نیٹ زیرو کی طرف جائیں, لیکن ہم اس کو کم کریں گے. میں آپ سے آخر میں یہ جاننا چاہوں گی, جو 10 بلین ٹری سونامی کا پروجیکٹ ہے COP26 میں بھی اس کی تعریف کی گئی, پاکستان کی جو ریفارسٹیشن کی کوششیں ہیں ان کو بھی سراہا گیا, لیکن ہم ساتھ میں یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جنگلات کی کٹائی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. بلوچستان میں صنوبر کے قدیم جنگلات ہیں وہ کاٹے جا رہے ہیں بے دریغ. KP میں صرف ایک سال میں ہی 800 ایکڑ سے زیادہ جنگلات جو ہیں وہ جل گئے. کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ دیکھیں میں سب سے پہلے تو آپ کو تھوڑا سا کلیریفائی کر دوں کہ نیٹ زیرو کے اوپر پاکستان کا سٹانس جو تھا, تمام دنیا نے اس سٹانس کو مانا. ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم نیٹ زیرو نہیں کرنا چاہتے, ہم نے یہ کہا کہ یہ جو نیٹ زیرو جو یہاں پر پیش کیا گیا یہ تو ٹوٹل ایک فراڈ ہے دنیا کے ساتھ, کیونکہ اس کے اندر نیکسٹ ڈیکیڈ کے لیے اگلے 10 سال کے لیے کسی نیٹ زیرو کمٹمنٹ کے اندر کوئی پلان شامل نہیں تھا. پاکستان نے یہ کہا کہ ہم اگلے 10 سال کا پلان آپ کو دے رہے ہیں اور 10 سال بعد ہم آپ کو بتا دیں گے ہم نیٹ زیرو کب کریں گے. اور جب یہ COP26 ختم ہوئی تو وہاں پر ایک اسیسمنٹ پیش کی گئی جس میں کلیئرلی یہ کہا گیا کہ نیٹ زیروز وداؤٹ اے 10 year plan از اے فراڈ ود دا ورلڈ. تو آئی تھنک ہمارا سٹانس جو ہے وہ کچھ سائنٹیفکلی بھی وہاں پر انہوں نے اس کو مانا. دوسرا جو جنگلات کی آپ نے بات کی, تو پاکستان نیچر بیسڈ سولوشنز میں بلیو کرتا ہے کلائمیٹ چینج سے فائٹ کرنے کے لیے. ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, یہی آپشن ہے کہ ہم نیچر میں انویسٹ کریں, اپنے جنگلات میں انویسٹ کریں. 10 بلین ٹری سونامی جیسے آپ نے بتایا دنیا کے لیے ایک مشعل راہ بنا ہوا ہے, اس میں ہم ٹمبر مافیا سے بھی لڑ رہے ہیں, لینڈ مافیا سے بھی لڑ رہے ہیں جنہوں نے جنگلات پہ قبضے کیے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو جنگلات جلنے کی آپ نے بات کی وہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہے, اور کلائمیٹ چینج کی وجہ سے صرف پاکستان دنیا کے ڈیولپڈ ترین ممالک آپ آسٹریلیا دیکھ لیں, US دیکھ لیں, بالکل پاکستان کا شمار بالکل پاکستان کلیکٹیولی کام کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ ملک امین اسلم صاحب, وزیر اعظم پاکستان کے مشیر برائے کلائمیٹ چینج, برائے ماحولیاتی تبدیلی, وائس آف امریکہ کے پروگرام میں شرکت کے لیے بہت شکریہ. تھینک یو. شریک حیات یا منگیتر کی اسپانسرشپ کے ذریعے امریکہ آنے والی بہت سی جنوبی ایشیائی خواتین صرف اس ڈر سے تشدد خاموشی سے سہتی ہیں کہ اگر انہوں نے گھر چھوڑا تو شاید امریکہ میں ان کے قیام کی قانونی حیثیت ختم ہو جائے اور پولیس انہیں گرفتار کر لے. تاہم امریکی قانون میں یہ گنجائش موجود ہے کہ ایسی خواتین اپنے تشدد کرنے والے پارٹنر کی اسپانسرشپ کے بغیر بھی گرین کارڈ اور شہریت حاصل کر سکتی ہیں. آج ہیرو میں فائزہ بخاری ہمیں ملوا رہی ہیں کچھ ایسی خواتین سے جو اس پریشانی سے گزری ہیں اور ان سے بھی جو ایسی خواتین کی مدد کرتی ہیں.
اس کی ہر بات مانی بہت امپورٹنٹ ہو گئی، ایون کہ میں گھر کے باہر اپنا لیٹر باکس چیک کرنے بھی نہیں جا سکتی تھی. ہمیشہ دھمکی دیتا تھا میں امیگریشن آفس جا کے تیری کمپلین کروں گا اور تجھے یہاں سے ڈپورٹ کرا دوں گا. یہ کہانی ہے بھارت سے تعلق رکھنے والی کرتکا کی. کرتکا ان کا فرضی نام ہے کیونکہ وہ اپنی شناخت ظاہر نہیں کرنا چاہتی. یہ کہانی اور بہت سی جنوبی ایشیائی خواتین کی بھی ہے جو یہاں شادی کے بعد یا کسی اسپانسرشپ ویزے پر آتی ہیں، پھر پارٹنر کے ہاتھوں ذہنی یا جسمانی تشدد کا نشانہ بنتی ہیں. میں پولیس اسٹیشن گئی، اس کے اگینسٹ کمپلین کری. اس کے بعد میرے اوپر بہت سارے کیسز پڑ گئے، لائک کرمنل، ڈیپوٹیشن تک، امیگریشن کے کیس، ڈیورس کے سمنز آ گئے اور مجھے یہاں کے کوئی بھی رولز اور رائٹس نہیں پتہ تھے. تو میں نے ایک ٹائم پہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ میں انڈیا واپس چلے جاؤں گی. واشنگٹن ڈی سی میں خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم آشیانہ کی صدر پریا کلکرنی سمجھتی ہیں کہ جنوبی ایشیائی کمیونٹی میں گھریلو تشدد کے حوالے سے تصورات پریشان کن ہیں. ہمارے جنوبی ایشیائی کمیونٹیز میں اکثر کہا جاتا ہے کہ یہ صرف ایک تھپڑ ہی تو تھا، یہ تو تعلقات کا حصہ ہوتا ہے. ایک صحت مند تعلق میں ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. وہ آپ کی بے عزتی کرتا ہے لیکن وہ ایک مرد ہے، اس لیے اسے اس کی اجازت ہے. اگر آپ کسی جنوبی ایشیائی خاتون سے پوچھیں کہ کیا وہ گھریلو تشدد کا شکار ہے تو وہ اکثر کہے گی کہ نہیں. یہ بہت حیران کن ہے. ایشین پیسیفک انسٹیٹیوٹ آن جینڈر بیسڈ وائلنس کی اکتوبر 2020 کی رپورٹ کے مطابق 1 سال کے دوران 38% جنوبی ایشیائی خواتین اپنے قریبی پارٹنرز کے ہاتھوں ایک یا زائد قسم کے تشدد کا شکار ہوئیں. ان میں سے 10% نے جسمانی، 36% نے نفسیاتی اور 13% نے جنسی تشدد کا سامنا کیا، جبکہ 11% مار پیٹ کی وجہ سے زخمی ہوئیں. تشدد کا شکار ایسی خواتین جن کے شوہر امریکی شہری یا گرین کارڈ رکھتے ہوں تو وہ ان کی اسپانسرشپ کے بغیر اپنے طور پر بھی امریکی شہریت حاصل کر سکتی ہیں. اس بارے میں قانون وائلنس اگینسٹ ویمن ایکٹ یعنی واوا موجود ہے، جسے سن 2014 میں امریکی کانگریس نے پاس کیا تھا. نیو یارک میں جنوبی ایشیائی خواتین کے تحفظ کے لیے کام کرنے والی تنظیم سخی سے منسلک شلپی چیٹرجی کہتی ہیں کہ ان خواتین کے لیے قانونی طریقہ کار کو جاننا ضروری ہے. سب سے پہلے تو ان کو ریکگنائز کرنا ہے اور ان کو انفارمیشن ہونی چاہیے کہ وہ یہاں پہ ان کو کوئی ایسے اتنی آسانی سے رپورٹ نہیں کر سکتا. وہ 911 پہ کال کریں. وہ ان کو رپورٹ اگر پولیس رپورٹ نہیں بنوانی تو وہ نہ بنائیں. 911 ان کو ریسورسز دے گی کہ وہ کہاں پہ جا سکتے ہیں. آرگنائزیشن جیسے سخی ہے، وومن کائنڈ، سیف ہورائزن، لائرز کے ساتھ ہماری فری آف کاسٹ سروسز ہیں، ہم ان کو کنیکٹ کریں گے. تو جو اپلیکیشن کا پروسیس ہوتا ہے اس میں ایک چیز دکھانی ضروری ہوتی ہے کہ اٹ واز اے گڈ فیتھ میرج. تو شادی کے وقت کی تصویریں یا اگر اس کے فیملی میں کچھ ایکسچینجز ہوئے تھے، لیٹرز کے ایکسچینج، ای میل ایکسچینج، وہ سب دکھانے سے وی کین ڈیفینیٹلی شو کہ اٹ واز اے گڈ فیتھ میرج. شلپی کے مطابق تشدد کا سامنا کرنے والی خواتین کے لیے مشکل قدم گھر چھوڑنے کا فیصلہ ہوتا ہے، لیکن پاکستان یا بھارت کے برعکس یہاں امریکہ میں ایسی خواتین کو اکثر قانونی تحفظ سے لے کر رہائش تک ہر طرح کی مدد دستیاب ہوتی ہے. میں نے اپنے ایکسپیرینس میں کوئی سیلف پٹیشن ریجیکٹ ہوتے نہیں دیکھی ہے. ایپلیکیشن سبمٹ کے ودن 6 ویکس میں آپ کو 18 منتھس کا ایکسٹینشن ملتا ہے اور ودن دیٹ 18 منتھس پھر آپ کے فائنل پیپرز بھی آ جاتے ہیں. سخی کے ذریعے سیلف پٹیشن کرنے والی کرتکا گرین کارڈ ملنے کے بعد اب ایک خوشگوار زندگی گزار رہی ہیں. انہوں نے میرے سارے کیسز دیکھے، میرا ڈیورس کرایا، امیگریشن کا مجھے ورک آتھرائزیشن لے کے دیا، میرے کرمنل کیسز ڈسمس ہو گئے، میری ڈیپوٹیشن ہٹ گئی، جس کی وجہ سے آج میں اس کنٹری میں ہوں. اتنی پرابلمس ہونے کے بعد اب میرا صرف ایک ہی ایم ہے کہ میں یہاں پہ کاپ بن سکوں. قانونی ماہرین پاکستان سے شادی کے بعد پہلی بار امریکہ آنے والی خواتین کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ یہاں پہنچنے سے پہلے اپنے نئے شہر میں خواتین کے تحفظ کی تنظیموں کی معلومات حاصل کریں اور مشکل وقت آنے کی صورت میں مدد حاصل کرنے سے خوف زدہ نہ ہوں. فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ، واشنگٹن. کووڈ کے بڑھتے ہوئے کیسز اور ایک نیا کرونا وائرس ویریئنٹ. آپ کو یہ جان کر شاید حیرت نہ ہو کہ اس سال کا لفظ یعنی ورڈ آف دا ایئر ہے ویکسین. ہر سال میریم ویبسٹر ڈکشنری اس لفظ کا انتخاب کرتی ہے جو پورے سال کی بہترین عکاسی کرتا ہے. اس سال منتخب کیے گئے لفظ ویکسین کو ڈکشنری کی ویب سائٹ پہ 1 سال پہلے کے مقابلے میں 600 گنا زیادہ تلاش کیا گیا. آکسفورڈ انگلش ڈکشنری نے بھی ملتا جلتا لفظ چنا، ویکس، اور اس کے علاوہ پینڈیمک بھی اس سال کے مقبول ترین الفاظ میں سے ایک رہا. پھیپھڑوں کا سرطان کینسر کی مہلک ترین قسم قرار دیا جاتا ہے. ماہرین کہتے ہیں کہ عموماً لنگ کینسر کے بارے میں بات اس لیے کم کی جاتی ہے کیونکہ اسے صرف تمباکو نوشی کرنے والوں کا مسئلہ سمجھا جاتا ہے، جو کہ درست نہیں ہے. حال ہی میں امریکہ میں امراض کی روک تھام کے وفاقی ادارے CDC نے لنگ کینسر کے بارے میں اپنی ہدایات تبدیل کی ہیں تاکہ زیادہ جانیں بچائی جا سکیں. تفصیلات صبا شاہ خان سے. پھیپھڑوں کا کینسر مردوں اور عورتوں دونوں میں کینسر سے اموات کی سب سے بڑی وجہ ہے اور یہ کینسر سے ہونے والی تمام اموات کا تقریباً 25% ہے. یعنی ہر سال بڑی آنت، چھاتی اور پروسٹیٹ کے کینسر سے کہیں زیادہ لوگ پھیپھڑوں کے سرطان کی وجہ سے مرتے ہیں.
پھیپھڑوں کے کینسر سے سب سے زیادہ خطرہ تمباکو نوشی کرنے والوں کو ہے، لیکن یہ کینسر کسی کو بھی ہو سکتا ہے۔ کرس ڈرافٹ سابق نیشنل فٹ بال لیگ کے کھلاڑی ہیں اور وہ ٹیم ڈرافٹ فیملی فاؤنڈیشن کے ذریعے لنگ کینسر کے لیے ریسرچ اور مریضوں اور ان کے خاندانوں کو سپورٹ فراہم کرتے ہیں۔ اس کینسر کے ساتھ ان کی جنگ ذاتی نوعیت کی ہے۔ وہ 37 سال کی عمر میں پھیپھڑوں کے کینسر کے چوتھے سٹیج پر تھیں۔ وہ ایک بھرپور صحت مند زندگی گزار رہی تھیں۔ اس نے کبھی سگریٹ نوشی نہیں کی تھی، ہمیشہ ہر چیز کے لیے تیار۔ بدقسمتی سے اس کے مرض کی تشخیص دیر سے ہوئی، لیکن اس کینسر کے علاج میں کچھ حیرت انگیز پیش رفت ہوئی جو 2011 سے شروع ہوئی۔ لیکن بدقسمتی سے میری بیوی کو یہ نئے ٹارگیٹڈ علاج میسر نہیں ہو سکے، اس لیے وہ کیمو پر تھی اور 1 سال بعد ہمیں چھوڑ گئیں۔ 2011 میں ان کی وفات سے 1 ماہ پہلے کیشا اور کرس کی شادی ہوئی۔ شادی سے پہلے کیشا نے تحائف کے بجائے اپنے خاندان اور دوستوں سے فاؤنڈیشن کی مدد کرنے کو کہا، اور کرس کہتے ہیں اسی لمحے ٹیم ڈرافٹ تخلیق ہوئی، کیونکہ وہ کہتے ہیں کیشا نے عہد کر لیا تھا کہ وہ موت کا انتظار کرنے کے بجائے دوسروں کے لیے امید بنے گی، اور آج 10 سال بعد بھی ٹیم ڈرافٹ تحقیق اور آگہی کے لیے مدد فراہم کر رہی ہے، اور یہ تحقیق ہی کا نتیجہ ہے کہ حال ہی میں CDC نے پھیپھڑوں کے سرطان کے بارے میں اپنی گائیڈ لائنز تبدیل کی ہیں۔ آئینووا ہسپتال کے چیف تھوریسک سرجن ڈاکٹر مائیکل وائنٹ کہتے ہیں پھیپھڑوں کے سرطان کا پتہ چلانے میں خاطر خواہ پیش رفت اسموکرز کی جان بچانے میں مددگار ہے۔ کیٹ اسکین کے ذریعے اسکیننگ اسٹڈی اور اس کے ساتھ ہی پھیپھڑوں کے کینسر کے علاج میں بھی بہت پیش رفت ہوئی ہے، جیسے کہ ہم گلٹی کے اندر موجود جینیاتی مارکرز کو دیکھ سکتے ہیں، اور اب ہمارے پاس ایسی دوائیں ہیں جو حقیقتاً مخصوص خلیوں کو نشانہ بنا سکتی ہیں۔ یہ گزشتہ دہائی کے دوران پھیپھڑوں کے سرطان کے علاج میں ایک بڑی پیش رفت ہے۔ نئی گائیڈ لائنز کے مطابق ایسے سگریٹ نوش افراد سے جو 15 سال تمباکو نوش رہے ہوں، انہیں اب 50 سال کی عمر میں سالانہ کیٹ سکین اسکریننگ کے لیے کہا جا رہا ہے۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ حالات بدلیں تو ہمیں تحقیق پر انحصار کرنے اور تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، تاکہ جن لوگوں نے سرے سے تمباکو نوشی کی ہی نہیں یا کم کی ہے ان کا بھی معائنہ کیا جا سکے اور جلد پتہ لگایا جا سکے، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بچا سکیں۔ ڈاکٹر وائنٹ کہتے ہیں کینسر جتنا کم عرصہ ایک جسم میں رہے گا، جان بچانا اتنا ہی آسان ہوگا، اسی لیے کینسر کا جلد پتہ لگانا اہم ہے۔ جو لوگ پھیپھڑوں کے کینسر میں مبتلا ہوں، اگر ان کی گلٹی چھوٹی اور ابتدائی مرحلے میں ہو تو ہم سرجری کے ذریعے علاج کر کے انہیں صحت یاب کر سکتے ہیں۔ پھیپھڑوں کا سرطان کسی بھی دوسرے کینسر کے مقابلے میں زیادہ جان لیوا اس لیے بھی ہے کہ علامات ظاہر ہونے تک کینسر بہت بڑھ چکا ہوتا ہے۔ کینسر کی ایک یورپی تحقیق کے مطابق اسکریننگ اسکینز کی وجہ سے پھیپھڑوں کے کینسر سے ہونے والی اموات میں مردوں میں 26% اور خواتین میں 61% کمی آئی ہے۔ عالمی طور پر پھیپھڑوں کا سرطان مردوں کے مقابلے میں خواتین کو زیادہ متاثر کرتا ہے، اور دنیا بھر میں ہر سال 6 لاکھ عورتیں لنگ کینسر سے مرتی ہیں۔ صبا شخان، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ اسی پہ ہم ختم کریں گے آج کا ویو 360 پروگرام۔ کے لیے فیڈ بیک دینے کے لیے آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پہ، ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ ہمارا ہینڈل ہے اردو VOA۔ اور جاتے جاتے ایک نظر دیکھیے امریکی صدر کا دفتر اور گھر وائٹ ہاؤس، جسے ہر سال کی طرح کرسمس کے رنگوں سے اس سال بھی سجایا گیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق اس سال کی سجاوٹ کا عنوان ہے دل سے دیے گئے تحفے، اور اس کے ذریعے ان جذبوں، خدمات اور رشتوں کو خراج پیش کیا جا رہا ہے جنہوں نے وبا کے مشکل دنوں میں زندگی آسان بنائی، جیسے دوست، کمیونٹی اور شکر گزاری۔ دل سے دیے گئے تحفے۔ تو سارے زمان کو اجازت دیجیے اور آپ دیکھیے کہ وائٹ ہاؤس کیسا لگ رہا ہے۔